الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ما على الإمام من التخفيف. اسی حوالے سے کل ہم نے ابتدائی جو گفتگو کی ہے کہ امام جو ہے وہ کیا کرے، لوگ کا خیال کرے، مقتدیوں کے خیال کرے. اگر مقتدی جو ہے وہ شوق سے ہے، جذبے سے ہے، ان کی خواہش ہے کہ امام جو ہے زیادہ حصہ پڑھے، تو پھر جو ہے امام کو چاہیے کہ زیادہ تلاوت کرے، زیادہ حصہ پڑھے. اگر مقتدی جو ہے اسی جذبے کے ساتھ نہیں ہے پھر امام کو اس کا خیال کرنا چاہیے. یا پیچھے مقتدی جو ہے اس میں ضعیف العمر لوگ ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، اور یا اس میں بیمار ہے، یا اس میں خواتین ہیں، یا ذل حاجہ حاجت والے لوگ ہیں، دکاندار کاروباری لوگ، فیکٹریوں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں، مختصر ان کے پاس ٹائم ہوتے ہیں، اس میں وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اگر بہت زیادہ آدمی کا ٹائم لگائے تو تنگ ہو جاتے ہیں، اس کے ٹائم ادھر جو ہے مسئلہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بچے کے رونے کی اگر آواز آ جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کو مختصر فرماتے تھے تاکہ کسی کو کوئی مشکل نہ ہو، کسی کوئی مشقت میں نہ پڑے. تو اس میں اس ابواب میں تو بہت سارے حدیث ہے. امام نسائی نے جو حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کرتے ہیں لوگوں کے تو کیا کر تخفیف سے کام لے. اس لیے کہ ان لوگوں میں کیا ہوتے ہیں فإن فیہم السقیم والضعیف والکبیر، لوگوں میں ضعیف لوگ موجود ہوتے ہیں، عمر کے لحاظ سے ضعیف، سقیم ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کبیر بڑے عمر کے یا عہدے اور ذمہ داری کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں. وہ اگر تو امام مسجد میں آ جائے، امام صاحب جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگائے تو ممکن ہے اس کے پیچھے قاضی ہے یا وقت کے حکمران ہیں، کسی عہدے کے اوپر ہے، تو اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جب آدمی اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو جتنے حصہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے، لیکن لوگ کیا کریں اختصار سے کام لیں. لیکن اختصار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بہت زیادہ اختصار سے کام لیں، مناسب تلاوت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مغرب کی نماز میں جو آخری نماز ادا کی، آخری نماز میں سورۃ مرسلات کی تلاوت کی. حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ جو ہے یہی فرماتے ہیں کہ آخری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور اس میں سورۃ مرسلات کی تھی. اس کے لیے توجیہات کرتے کہ سورۃ مرسلات کو حصہ پڑھ لیا، یا سورۃ طور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورۃ طور پڑھتے تھے تو اس کا یہی توجیہات تو کرتے کہ سورۃ طور اور سورۃ مرسلات مکمل نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ہے. لیکن ایک تو توجیہ ہو سکتی ہے، اصل تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ مرسلات کی تلاوت کی اور پھر اللہ کے نبی ہے اس انداز سے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اختصار بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ اختصار سے. ویسے مغرب کی نمازوں میں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قصار جو صورتیں ہیں، صورت قیامت سے لے کر صورت بینہ سے لے کر لم یکن الذین کفروا اس سے لے کر والناس تک ان صورتوں کی تلاوت زیادہ فرماتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ صورت جیسے جمعے کی نماز، دیگر نمازیں اس میں کچھ صورتیں ہیں اس کو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. جمعے میں صورت اعلیٰ اور صورت غاشیہ. اس طرح عید کی نماز میں صورت قمر اور صورت قاف اور کبھی صورت دہر یہ تلاوت فرماتے تھے. تو اس میں اس کا حدیثوں کا مطلب بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کم بھی پڑھے. دوسرے کے بالوں پڑھتے ہیں کم لیکن ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک امام کے لیے چاہے کہ لوگ آئے مسجد زیادہ قرآن کا حصہ وصولے، تم روانی کے ساتھ تلاوت کرو تاکہ زیادہ حصہ تم پڑھے. اگر تم جو ہے مشق کرتے ہیں اس میں اور تکلیف بیمار یطاق کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی، تو یہ فرمایا کہ تخفیف سے کام لے. پھر آگے بھی حضرت سے روکی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کانا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا خف الناس صلاۃ فی تمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں بہت زیادہ اختصار سے کام لیتے تھے. خف الناس تھے، لوگوں میں سب سے تخفیف کرتے تھے نمازوں میں. اور پھر آگے جو روایت ہے اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاقوم فی صلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اقامت ہو جاتی ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، فاسمع بکاء الصبی، تو میں کسی بچے کی آواز سنتا ہوں. جب بچے کی آواز سنتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں،
فأوجز، پھر میں تخفیف سے کام لیتا ہوں. یعنی دل میں خواہش ہے کہ میں زیادہ حصہ پڑھوں گا، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے پھر میں اختصار سے کام لیتا ہوں، نماز کو مختصر کرتا ہوں. اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کراہیت ان اشق علی امہ، تاکہ بچے کی والدہ کے اوپر کیا مشقت نہ گزرے. بچے کی والدہ، اگر بچہ رو رہا ہے والدہ تو نماز میں توجہ نہیں کر سکتے، اس کی توجہ سب بچے کی طرف ہی ہو جاتی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا خیال کرتے تھے. اور سب لوگ کے لیے نمونہ کیا ہے؟ تمام امت کے اماموں کی نمونہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آگے جو باب قائم کیا رخصت الامام کی تدبیری، امام کے لیے لمبی نماز پڑھانے میں کیا ہے؟ اجازت بھی ہے، رخصت بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ طوالت بھی نہ ہو اور بہت زیادہ اختصار بھی نہ ہو. اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے بہت زیادہ حصہ پڑھتے تھے لوگوں کی شوق و خواہش کو دیکھ کے، اور کبھی جو ہے اختصار. آگے اس باب میں جو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکمر بالتخفیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کا حکم دیتے تھے، لیکن خود کیا فرماتے ہیں کہ وَيَأُمُّنَا بِالصَّافَاتِ، وہ ہمیں سورۃ صافات سے جو ہے نماز پڑھاتے تھے، امامت کراتے تھے. سورۃ صافات تقریباً آپ سمجھے کہ تقریباً ایک پاؤ تو ہے، ایک ربع تقریباً، اس میں 5-6 رکوع ہے. ایک رکوع سے ایک رکوع زائد ہے. ہاں، ایک ربع سے ایک رکوع زائد ہے. ہاں، اسی کے ایک ربع سے ایک رکوع زائد ہے، اس کی سورۃ سات کے ساتھ ادب پارہ مکمل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہاں بالکل. تو یہ وہ کہ سورۃ صافات پڑھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لوگ کو بھی دیکھے، حالات کو بھی دیکھے، اور لوگوں کی جذبات اور خواہش کو بھی دیکھے. کہ لوگ جذبے سے اس وقت پہ زیر پڑے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب لوگ ادھر آئے، کسی نے جانا نہیں ہے، تب بھی کیا تو زیر پڑے، اچھی بات ہے. یا محلے کے لوگ ہیں، اس محلے کے لوگوں میں کوئی سرکاری لوگ نہیں ہے، کوئی کسی نے جاب پہ جانا نہیں ہے، بس بھی زیر پڑے. تو آگے جو فرمایا کہ میں جز الامام من العمل فی الصلاۃ، کہ نماز میں کیا کرے، کون کون سے اعمال ہے جو کہ جائز ہے. یعنی نماز میں تو انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نمونہ ہے، تو اس میں حسن و حسین کے واقعات ہیں. اور اس طرح جو ہے امامہ بنت ابی العاص کے جو ہے واقعہ ہے کہ چھوٹی بچی ہے اور مسجد آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کو جو ہے ساتھ اٹھا کے نماز ادا کر رہے ہیں. حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے جاتے ہیں تو اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کیا سجدے میں زیر دوالے سے کام لیتے تھے کہ بچی گر نہ جائے، یہ تھوڑ سے خوش ہو جائے. ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھ کہ حسن یا حسین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور اوپر جو ہے وہ سوار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المرکب، بہت بہترین سواری ہے، بہت بہترین سواری ہے. عمر فاروق نے کہا کہ نعم المرکب، بہت بہترین سواری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نعم الراکب، سوار بھی بہت اچھا. یعنی آج کل اگر کوئی سر کرے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو، ہمارے یہاں تو مسجدوں میں بچوں کو لاتے نہیں، بچوں کو نہ لاؤ جی، لوگ کہتے ہیں یہ مسجد خراب ہو جاتے ہیں، مسجد میں نہیں ہوتا. حالانکہ اس میں بچوں کے لانے میں خیر ہے، اگر بچے آ جائے اتنی باجماعت لوگوں کو دیکھے، اس میں ایک اثر قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ جو کیا ہے ترکی میں استنبول میں جو مسجد ہے، ایک صحافی نے اس پہ لکھا ہے، جو اردگان نے اعلان کیا تھا کہ 40 دن اگر کوئی بچہ، چھوٹے بچوں کو کہا تھا کوئی اگر باجماعت نماز پڑھے فجر کی، اس کے لیے سائیکل کا اعلان کیا. پھر اسی کے اوپر ایک رپورٹ تیار کی ہے. تو اسی نے وہ صحافی کہتے ہیں کہ میں یہ ادھر مسجد کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک جملہ لکھا ترکی زبان میں. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں اس پہ ایک لفظ جملہ اس کا یہ تھا کہ اس میں لکھا ہے کسی مسجد میں، کسی علاقے کی، کسی قوم کی مسجد میں اگر چھوٹے بچوں کی آوازیں نہ ہو، اس قوم کے مستقبل جو ہے وہ تباہ.
چھوٹے بچے اگر مسجد میں نہ آئے، ہاں اس کی آواز اس کے شور نہ ہو، تو کیسے وہ مسجد سے آشنا ہو جائے، کیسے دین سے آشنا ہو جائے؟ اس لیے اس میں وہ چیز ذکر کی ہے اس باب میں امام نسائی نے کہ اللہ کے نبی صرف بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اور نماز کے اندر کسی بھی جائز ہے اگر بچے گر جاتے ہیں، بچے کوئی نقصان ہے، اگر آپ بچوں کو چھوڑے ویسے لوگ کسی چیز کو ہاتھ لگائے، بجلی کی کوئی سوئچ وغیرہ ہے، کوئی تار ہے، اس کو ہاتھ لگائے تو اور نقصان ہو جاتے ہیں، ہاں یہ ویسے بچہ آپ کے ساتھ خوش ہے تو کیا کرنا، نماز میں اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رکھتے تھے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ لوگوں کو یا الناس لوگوں کو امامت کرا رہے ہیں، امام ہے، وہ حامل، اور وہ کس حال میں ہے، حامل امامۃ بنت ابی العاص، امامہ بنت ابی العاص کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، نواسی کی پوتی ہے، ایک تو یہ سمجھنے وہ بہن کی طرف سے نواسی، بیٹی کی طرف سے بیٹی کی طرف سے نواسی، نواسی، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، ہاں اس کو اٹھا کے نماز بھی پڑھا رہے اور اس کو ساتھ اٹھا کے جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ادھر کوئی اس طرح کرے، کوئی امام بچے کو ساتھ لائے اور اس کو ساتھ گود میں وہ نماز پڑھا رہا، تو کیا کریں گے؟ وہ تو بہت عجیب سمجھتے ہیں کہ کس طرح امام ہے جی، بچوں گھر میں کوئی والدہ نہیں ہے کہ ادھر لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبت بچوں کے ساتھ اور پوری امت کو ایک سبق دیا ہے، وہ حامل، اس کو اٹھایا کہ ہم اس کو امامہ بنت ابی العاص کو علی عاتقہ، اپنے کندھی کے اوپر، اپنے جو ہے کندھی کے ساتھ کیا کہ اٹھایا، فاذا رکع وضعها، جب رکوع کے لیے جاتے تھے تو اس کو رکھتے تھے، واذا رفع من سجودہ اعادها، دوبارہ اس کو اٹھا کے جو ہے ساتھ رکھتے تھے، ساتھ پکڑتے تھے، یا جو بھی انداز ہو ہاں پکڑتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر بعض اعمال جو ہے اگر مجبوراً ہو یا امت کی ایک سبق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ویسے تو اس طرح کے حرکت بازی جو عمل کثیر کی شکل بن جائے، عمل کثیر ہے کہ کوئی آدمی آپ کو دیکھے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، کوئی اور کام کرتے، وہ تو منع ہے نماز میں۔ اگر آپ اس طرح بچوں کے ساتھ کھیلتے نماز میں، بالکل اس کو صحیح ہے، یا گاڑی کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ تو منع ہے، لیکن بعض امور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس لیے ہے تاکہ اس میں ایک تو یہ سبق ہے کہ نماز میں اگر بچوں کو اس طرح چھوڑے تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے، اس کو آدمی پکڑے ساتھ رکھے، اور دوسرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق دیا کہ بچوں کو کیا کرو، ایک محبت کرو، اس کو ساتھ لاؤ، دین سے وابستہ رکھو، مسجد میں لاؤ تاکہ وہ دین سے وابستہ ہو۔ چلو آج اتنی کافی ہے۔